پہ نہ جایا کرے، پہلے مصطفیٰ کی سوچ دیکھا کرے۔ میرے حضور نے ہمارے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے پہلے اس پر غور کیا کرے۔ باپ نے کہا تھا ایسی سسرال تلاش کرنی ہے جہاں پر نام لے کر کے لوگوں کی گردنیں جھک جایا کرے، کم سے کم لیبل کا تو ہونا چاہیے، برابری کا تو ہونا چاہیے۔ آج لوگ رشتے کی بات کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ ہندوستان میں گھومتے ہیں، میرے بیٹے کا رشتہ کرائیے، کیسی بیٹی چاہیے کہ بس برابر کے لوگ ہونے چاہیے۔ برابری سے کیا مطلب ہے؟ تو 7 فٹ کا ہے جو تیری سسرال والے 7 فٹ کے ہونے چاہیے، تیری 11 فٹ کی لمبائی ہے جو تیری برابری کے لوگ لگی میں لگے گئے۔ کہا نہیں تم نہیں سمجھے، برابری کے لوگ ایسے ہونے چاہیے جیسے کھانے پینے میں ہم بہتر ہیں ویسے کھانے پینے میں وہ اچھے ہونے چاہیے، جیسے امیری میں ہمارا تذکرہ ہے ایسے امیری میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نادان تو نے برابری یہاں تلاش کی ہے، کیا کہ اچھا ہوتا کہ تو کہہ دیتا مولوی بیٹی ایسی چاہیے کہ جب چلے تو اس کے حسن میں کسی ہیروئن کی ادا نظر نہ آئے، جب وہ بولے تو اس کے لہجے میں کنیز فاطمہ کے جلوے نظر آنے چاہیے، جب وہ چلے تو ادائے مصطفیٰ نظر آنی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر یہ پسند بنائی ہوتی تو گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے، آفتیں نہیں آتی، دروازہ تیرا ہوتا، قدم تیری بیوی کا ہوتا، رحمت خدا وحدہ لا شریک کی اترنا شروع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں بھائی اپنی زندگی کا انتخاب بہتر کرو۔ سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، مگر سوچو تو صحیح، ہم نے دولت کو دیکھا، شہرت کو دیکھا، رشتہ کرنے کے ٹائم بڑی عجیب چیز دیکھی جاتی ہے، لڑکی سے پہلے اس کا مکان دیکھا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے اس کے مکان میں اینٹ کتنی لگی ہے، اس کے مکان میں سامان کتنا لگا ہے، دیکھو تو صحیح محلے میں کتنی اونچائی کا مکان بنا ہے، پہلے ہم بلڈنگیں دیکھتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ نظریے بدل دو، اپنے نظریے بدل دو۔ گھروں میں سکون چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا کرو جس بچی کو گھر میں لا رہے ہیں وہ کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں، اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں، اسے دین آتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا کہ مولانا بچی کو ایم اے کرا رہا ہوں، بی اے کرا رہا ہوں، کس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھا ہے، کتنا پاس کی ہے، کتنی ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ میں نے کہا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں، تم نے اخبارات پڑھے ہوں گے، نیوز دیکھی ہوگی، ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی، ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے ایک بیٹی ایسی بتا دو جو مدرسے کے پڑھنے والی ہو اور کسی غیر مسلم کے ساتھ گئی ہو، جو مدرسے میں تعلیم یافتہ ہو اور کسی غیر مسلم کے بستر کی رونق بنی ہو۔ جتنی بیٹیاں گئی ہیں، کوئی اسکول کی پڑھنے والی ہے، کوئی کالج کی پڑھنے والی ہے، کوئی یونیورسٹی کی پڑھنے والی ہے، اور خدا کے واسطے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹیوں کی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں تعلیم سے اختلاف نہیں رکھتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم بعد میں دینا، دین کی تعلیم پہلے دے دو، اس لیے کہ اگر اس کا قدم بہکے گا تو وہ دماغ لگائے گی، اگر قدم بہکا تو باپ کی عزت چلی جائے گی، قدم بہکا تو باپ کی آبرو چلی جائے گی، اگر غلط قدم اٹھایا تو بھائی رسوا ہو جائے گا، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو خاندان کی عزت چلی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا جائے گا، مصطفیٰ کی شہزادی کی تعلیم سے جوڑا جائے گا۔ اگر تیری بیٹی قرآن کی قاریہ بن گئی تو کوئی باپ روئے گا نہیں، بلکہ غریب باپ بھی فخر سے کہے گا کہ میرے گھر میں جو بیٹی آئی ہے اس بات پہ مجھے شرم نہیں آتی بلکہ مجھے فخر ہے، میں قاریہ قرآن بیٹی کا باپ بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ ہمارے مزاج دیکھو، بہت اچھے۔ ہم نے کہا ایم اے کرائیں گے، بی اے کرائیں گے، بی ایڈ کرائیں گے، وہ مرضی ہے تمہاری۔ میں اکثر کہتا ہوں تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ، کنیز فاطمہ بناؤ، انہیں دین کی تعلیم دو۔ وہ دور نہیں رہ گئے کہ کون سا ایم اے پاس ہے، کتنی ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھ اسے مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن آتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے یہ پوچھ اسے حضور کی حدیث آتی ہے کہ نہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن گھروں کے اندر قرآن پڑھنے والی بیٹیاں آتی ہیں ان گھروں میں بلائیں نہیں آیا کرتی۔ آج جا کر کے دیکھو کون سے مزار پہ بھیڑ نہیں ہے، ایسی لٹیرے بیٹھے۔ اگر دماغی توازن خراب ہے تو کہہ رہے اس پہ 6 سوار ہیں، اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، جتنا چاہتا کتاب کھول کے نکال دیتا، 12 کا اثر ہے۔ او بھائی اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو، کتنے گھر تمہیں بتائیں جو غلط بہوؤں کی وجہ سے ویران ہو گئے۔
ہاں برا مت ماننا اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو تو، اللہ ماشاءاللہ کسی ایک پہ اثر ہو گیا، یہ کہ 100 کی 100 بیمار ہے تو 100 کی 100 پہ اثر ہے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ اور سیدھا سادہ آدمی اگر میاں نے کہہ دی کہ 40 جمعراتیں آنی ہیں تو نماز چھوٹے، جمعہ چھوٹے، حج چھوٹے، زکوٰۃ چھوٹے، یہ سب چھوٹ جائے، میاں کا کہنا ہوا کئی ہوئی بات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اسے جانا ہے 40 جمعراتیں تک، چراغ بھی جلا رہے ہیں، ہاں 40 جمعراتیں یہاں گزارنی ہے۔ وہ اللہ کے بندے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تجھے میاں نے کہا تھا نا 40 جمعراتیں یہاں گزارنی ہے، اور تیرے گھر میں کتنی بھی بڑی بلا تھی نا، تو 40 دن اللہ کے گھر مسجد میں گزار دیتا، صرف مسجد میں 40 دن گزار دے۔ خدا کی قسم میاں کا دیا ہوا تعویذ اتنا سکون نہیں دے سکتا جتنا سکون اللہ کے گھر میں 40 دن تیری نمازیں پڑھنا تجھے دے سکتے ہیں۔ کس جگہ پہ چلے گئے ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دین سے دور ہو گئے، بہت دور ہے تعلیم سے ہم۔ جی چلو تم ہی بنا لینا ملا، اور کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب انہیں کیا کریں گے پڑھا کے، بیٹی تو پرایا تھا نہیں، بیٹی پرایا تھا نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب یہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی تم نے کہا پرایا تھا نہیں، جب سسرال گئی تو انہوں نے کہا یہ پرائے گھر کی ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کر کے بتاؤ اس بیٹی کا اپنا گھر کون سا ہے؟ یہ بھی تو دنیا میں انسان بن کے آئی ہے، اس کا بھی تو اپنا حق تھا۔ باپ نے کہا پرایا گھر، سسرال والوں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے، 18 سال تک یہ سنتی رہی اسے پرائے گھر جانا ہے، اور باقی کی زندگی کے سال اس نے یہ سن کے گزار دیے کہ یہ پرائے گھر سے آئی ہے۔ مجھے فیصلہ کر کے بتا اس کا اپنا گھر کون سا ہے، بتایا جائے کیا اس بیٹی کو کوئی گھر دیا کہ نہیں؟ ہم نے یہ سوچ کر کے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا کیا کریں گے پیسہ خرچ کر کے، یہ ہمارے کس کام آئیں گے، یہ سوچ کر کے بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی، اور تم نے 10-10 لاکھ بیٹوں کی تعلیم پہ لگائے، کیا سوچ کر کے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، اس لیے 10 لاکھ لگائے ہیں، اس لیے تم نے 10 لاکھ اس کو ڈگری کرانے میں لگائے، بیٹی کو 1 لاکھ روپے لگا کر کے پڑھا نہ سکے، یہ سوچ کر کے یہ پڑھے گی تو پرائے گھر چلی جائے گی، ہمارے کس کام کی ہے؟ اگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہو تو سن، آج میں بتانا چاہتا ہوں، اگر بیٹا تیرا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو سن، بیٹی آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تیری بیٹیاں تیرے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، اگر تو جہنم میں جائے گا تو بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کے دروازے تک لے کے چلی جائیں گی۔ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ ہم نے باد۔ اتنا ظلم کیا بیٹیوں کے ساتھ، آج رو رہی ہیں بیٹیاں، رو رہی ہیں آج بیٹیاں۔ باپ بھی جاہل تھا، ماں بھی جاہل تھی، علم کی قدر دونوں نے نہیں جانی۔ اگر تم چاہتے ہو نا آنے والی نسل بہتر ہو تو خدا کی قسم ان بچوں کو گودیں اچھی دے دو، اگر گودیں اچھی ہوں گی تو نسلیں بھی اچھی ہوں گی۔ ہاں، جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نے صرف 2 سال بھی مدرسے میں گزارے ہوتے نا، اور بچہ روتا نا تو وہ موبائل بجا کے کان پہ نہ رکھتی، کم سے کم اتنا تو کرتی کہ گانے کی جگہ مصطفیٰ کی نعت لگا دیتی۔ لیکن پوری زندگی باپ کے گھر ناٹک دیکھتے رہی، سیریلوں میں جوانی گزر گئی، جب بچہ رویا پھر گانا لگا کے دے دیا۔ اور لوگ، ہماری قوم کے کتنے سیدھے لوگ ہیں، کہتے ہیں نہیں 12 سال تک تو بچے ہوتے، 12 سال تک بچے ہوتے، ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 8 سال میں بچہ کسی کا انڈا چرا لائے نا، اماں کہتی بھی بچے ہی تھے، چھوڑو جی، بچے یہ ناسمجھی میں لے آیا۔ نہیں، بچے کی پرورش 10 سال یا 8 سال کے بعد نہیں، بچے کی تربیت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے۔ میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ زندگی کا حرف آخر بتا رہا ہوں۔ اگر اس کو سننے کے بعد بھی غفلت کی تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، نہ میاں کے تعویذ بچا پائیں گے، نہ میاں کے گنڈے بچا پائیں گے۔ یہ یاد رکھنا، بچہ تبھی سے تربیت کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے جب ماں کے شکم میں آتا ہے۔ وہ بچہ نہیں، میرے استاذ گرامی نے بھی بتایا، سرکار غوث پاک
اللہ اکبر. پوچھو نا علماء سے, دنیا میں تشریف لائے, ماں استاد کے پاس لے گئی, پڑھائیے نا حضرت میرے بچے کو. استاد نے بسم اللہ پڑھائی, پڑھو, پڑھنا شروع کیا, 17 یا 14 پارے پڑھ ڈالا. استاد نے کیا کہا, جہاں اتنے پارے حفظ کیے ہوئے باقی بھی وہی کر لیتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا, استاد جس درسگاہ میں نے اتنے پارے یاد کیے ہیں اس درسگاہ میں اتنی پڑھائے جاتے ہیں. استاد نے کہا کیا بات, کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ میں کسی مکتب میں نہیں سیکھ کے آیا, یہ میں نے ماں کی گود میں سیکھے. واہ زندہ باد. ماں کی گود میں سیکھے. ایسی کتنی باتیں تمہیں بتاؤں, ماں کی گود میں سیکھے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر نسل اچھی چاہتے ہو تو گودیں اچھی دو. ہاں